أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 5 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا. ذکر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال کے نگران اور سرپرست ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے مال ناجائز طریقے سے کھا نہ جائیں بلکہ ان کے سپرد کر دیں، اور اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر ان کے مال کو ضائع نہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے مال کو جیسے تمہارے پاس آتا ہے تم ان کے سپرد کر دو، حالانکہ وہ ابھی بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، اور انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ مال کی حفاظت کیسے کریں گے. چھوٹی عمر ہے اور وہ اس کو ضائع کر دیں گے، غلط جگہوں پر خرچ کریں گے. جس طرح کے بچوں کی صورتحال ہوتی ہے، انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ ان کے مال کی حفاظت انہوں نے کیسے کرنی ہے. تو تم اس وقت تک ان کے مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائیں. جب وہ سن شعور کو پہنچیں تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کرو تاکہ وہ مال محفوظ رہے اور ضائع نہ ہو جائے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور تم ناسمجھوں کے سپرد نہ کرو ان کے مال. التی جعل اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے قیاماً، سہارا. ورزقوہم، اور انہیں کھلاؤ، انہیں بھی اس میں سے رزق دو، فیہا، اس میں سے. وکسوہم، اور انہیں کپڑے بھی پہناؤ. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے لیے اچھی طرح سے بات کرو. یہاں پر ایک تو اموالکم فرمایا کہ جو ناسمجھ ہیں انہیں اپنے مال سپرد نہ کرو. اپنے مال کا مطلب یہ ہے کہ مال ان کا ہے لیکن تمہیں ان کا نگران بنایا گیا ہے، تو تم ایسے ہی سمجھو کہ جیسے یہ تمہارا اپنا مال ہے. جس طرح ہم اپنی کوئی چیز ضائع نہیں کرنے دیتے اور ضائع نہیں ہونے دیتے، اسی طرح تمہارا حق بنتا ہے کہ تم جو یتیموں کا مال ہے اسے بھی ضائع نہ ہونے دو. تو اموالہم نہیں فرمایا کہ تم ان کے مال سپرد کر دو، بلکہ فرمایا تم اپنے مال سپرد کر دو یتیموں کے. تمہارے پاس جو مال ہے، مطلب یہ ہے کہ تم ایسے ہی سمجھو کہ جیسے یہ تمہارا اپنا مال ہے. اور دوسرا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو زندگی گزارنے کا ایک سہارا بنایا ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے. اس کو ویسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو جہاں درست جگہ خرچ کرنے کی ہے وہاں خرچ کرنا چاہیے. اور وہ مال جو کسی کے پاس ہے، یتیموں کا مال، تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اس کے خرچ نہ کریں اور اسے بالکل دبا کے رکھ لیں. نہیں، جو یتیم ہیں ان کے رزق کا بندوبست، ان کے لباس کا بندوبست، ان کی رہائش، ان کی خوراک، جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہے وہ ان کے مال میں سے اچھے طریقے سے پورا کرو. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اب بعض اوقات بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ میرا مال ہے، میرے سپرد کرو، یہ مجھے دے دو. اور یتیم وہ یہ سمجھے گا کہ میرا جو سرپرست ہے وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرے باپ کا مال ہے مجھے دے نہیں رہا. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے تلخ لہجے سے بھی بات کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ ظالم بھی کہہ دے. لیکن فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. یعنی تم نے انہیں سمجھانا ہے کہ بیٹا تمہارا مال تمہارا ہی ہے، میں بس اس کی نگہبانی کر رہا ہوں، میں نے اس کو محفوظ کیا ہے تاکہ تم جب بڑے ہو جاؤ تو میں تمہارے حوالے کر دوں. ابھی
تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اس کو اچھے طریقے سے انہیں ڈیل کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے تاکہ وہ یہ بات سمجھیں کہ ہمارا مال ضائع نہیں ہو رہا، یا کسی نے ظلماً نہیں لیا ہوا، یا وہ دبا کے نہیں رکھا ہوا، بلکہ وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور پھر اس سے متعلق اگلا حکم یہ ہے کہ جو یتیم ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، والد اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ ان کے مال کے نگہبان ہیں، تو ان کی جانچ پرکھ بھی کرتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں کہ اب ان کی ذہنی صورتحال کیا ہے، اب بچہ تجربے میں کیسا ہے، عمر کہاں تک پہنچ گئی ہے، اگر میں مال اس کے سپرد کروں تو کیا یہ اپنے مال کی حفاظت کر پائے گا، اسے ضائع تو نہیں کر دے گا۔ تو وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہیں، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، بڑی عمر ہو جائے، پھر ان کے شعور کو دیکھیں۔ یہ بھی نہیں ہے، بعض اوقات عمر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن شعور کی کیفیت وہ نہیں ہوتی کہ انہیں مال کا نگران بنا دیا جائے، کہ وہ مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ تو فرمایا تم نے آزماتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے کہ اگر مال اس کے سپرد کیا جائے تو کہیں اپنے مال کو ضائع تو نہیں کر بیٹھے گا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم دیکھو ان میں شعور، اگر تمہیں ان میں شعور دکھائی دے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ آپ کو محسوس ہو کہ اب بچہ بڑا ہو گیا، اب یہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتا ہے، تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ امانت داری کو پورا کرتے ہوئے ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور تم مت کھاؤ ان کے مال کو ایسے ہی ضائع کرتے ہوئے، یعنی فضول خرچی کرتے ہوئے ان کا مال مت کھاؤ، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی مت کھاؤ، أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ بچے ہیں، مال آپ کے سپرد ہے، تو یہ خیال نہ کریں، ایک تو فضول خرچی نہ کریں، یعنی چاہے وہ بچے کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، فضول خرچی نہ کریں، اور دوسرا کہ بچے بڑے ہونے سے پہلے ہی میں ان کا مال کھا جاؤں، تاکہ جب بڑے ہوں گے تو کہوں گا جی بچا ہی کچھ نہیں، سارا کچھ آپ پر ہی خرچ ہو گیا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرو، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے ان پر خرچ کرو تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو امیر آدمی ہے وہ اپنے دامن کو بچائے۔ دو صورتیں یہاں پر اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں کہ ایک مال جس کے سپرد ہے وہ شخص خود امیر ہے، صاحب استطاعت ہے، اپنا مال اس کے پاس ہے، اس کو ان یتیموں کے مال میں سے خرچ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، خود صاحب حیثیت ہے، خود اس کے پاس صورتحال ٹھیک ہے، تو وہ پھر بچے، پھر وہ ان یتیموں کے مال کو اپنے لیے کسی طرح بھی خرچ مت کرے، اس میں سے خود کچھ بھی نہ لے۔ لیکن اگر وہ نگران، وہ حفاظت کرنے والا، وہ سرپرست خود غریب ہے، خود مسکین ہے، تو جو اجرت بنتی ہے جو حفاظت کرنے کی، اس میں سے تھوڑا کچھ وہ بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ شخص فقیر ہے، خود مسکین ہے، تو اس کو ضرورت ہے تو وہ اس میں سے معروف طریقے سے جس کا جواز بن سکتا ہے وہ اس میں سے اپنی ذات پر بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن اس کا حساب و کتاب مکمل رکھے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا استعمال کر چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو شخص امیر ہو، صاحب استطاعت خود ہو تو وہ بچ کے رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو شخص فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف طریقے سے خود کھا سکتا ہے، یعنی اس مال میں سے خود اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن ضرورت بہت مجبوری جہاں پر زیادہ ضرورت ہے وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو۔ اب عمر اس نہج پہ آ گئی ہے کہ وہ یتیم شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتے ہیں، خود اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا مال اس کے سپرد کر دیں۔ اب جب سپرد کرنے لگے ہیں تو ایسے نہ کریں، بلکہ کوئی گواہ بنا لیں، عزیز و اقارب میں سے 2-4 لوگ اکٹھے کر لیں، شرعی طور پر جو 2 گواہ ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں، اور اگر اس کی کوئی لکھنے کی صورتحال بن جائے، لکھت پڑھت ہو جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے،
سورہ بقرہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں لکھ لینا اور پھر اس پر گواہ بنا لینا یہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو بچے بڑے ہوں، وہ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمارے سرپرست ہمارے مال کھا گئے ہیں اور انہوں نے ہمارا حق پورا واپس نہیں کیا۔ وہ سارا حساب کتاب پورا رکھو تاکہ جب مال ان کے سپرد کرو گواہ بھی بن جائیں اور ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ مال انہوں نے ان کے حوالے کر دیا۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور ان پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہم نے پڑھا ہے، فرمایا اس میں جو سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہ اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ یہ وہ بنیادی نظریہ ہے جو ہمیں آخر پہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے۔ وہ چھوٹے ہیں، وہ بچے ہیں، شاید ان کو علم نہ ہو، شاید وہ اس بات سے نا واقف ہوں کہ ان کا مال کتنا تھا اور کیا ہوا، کہاں کہاں خرچ کیا گیا۔ تم حساب کتاب رکھو اور پھر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تمہارا مال نہیں تھا، تم نے کیوں اس کو کھایا یا کیوں رکھا اور ضائع کیوں کیا، اور کسی کا جو مال تھا اس پر ناجائز تم نے اپنا حق کیوں جتایا۔ یعنی ان تمام معاملات میں اصل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور ڈر ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو بھی کسی کا سرپرست ہو اور اس کی نگہبانی میں کسی کا مال آئے، کسی کی دولت، کوئی بھی چیز، تو اس کو اس طریقے سے رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جن حقوق کو مقرر فرمایا ہے ان میں مالی حقوق کی بار بار بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ ہمارے پاس رہنے والے یتیم، ہماری سرپرستی میں آنے والے مسکین، یا کوئی بھی جن کے ہم نگہبان بنیں، ان کی جملہ معاملات کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے چلنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پشیمانی نہ اٹھانی پڑے۔ ان کا مال ان کا ہے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کے رزق کے لیے، ان کے خوراک، ان کے رہائش اور ان کے لباس کے لیے خرچ کیا جائے، معروف طریقے سے مال کو ضائع نہ کیا جائے، اس کا حساب و کتاب رکھا جائے، اور جب مال ان کے سپرد کریں وہ سن شعور کو پہنچ چکے ہوں، اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہوں، اور جب ان کے سپرد کرنے لگیں تو اس پر گواہ بھی بنا لیں، اور پھر ساری باتوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے یہ حساب دینا ہے کہ کہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں پکڑے نہ جائیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔